بس ایک جملہ مولا کا عجیب و غریب ہے، ابن عباس جو کچھ کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے، اس کے معنی ہے کہ اگر قرآن کا پڑھنا ثواب ہے تو کائنات کا سمجھنا بھی ثواب ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت مسلمان کے لیے ضروری ہے تو کائنات کی ریسرچ بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر آیتوں کی تلاوت مسلمان کے لیے ضروری ہے تو ایسٹرونومی بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر قرآن کی تفسیر جاننا ضروری ہے تو پھر ایٹم کا کلیجہ چیر کے ایکسپریمنٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر قرآن کا پڑھنا ثواب ہے تو کائنات کا سمجھنا بھی ثواب ہے۔ اگر علوم قرآنی کا جاننا انسان کو مسلمان بناتا ہے تو کائنات پہ ریسرچ کرنا بھی انسان کو مسلمان بناتا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اگر قرآن کو سمیٹ دو تو لفظوں میں آ جائے، قرآن کو بکھیر دو تو کائنات۔ تو اب اگر اس کائنات میں زندگی گزارنی ہے تو کافر بن کے زندگی نہ گزارنا۔ اب کافر دو قسم کے ہوئے، ایک وہ جو قرآن سے نابلد ہے وہ بھی گنہگار ہے، اور جو کائنات سے نابلد ہے وہ بھی گنہگار ہے۔ تو کون کہتا ہے کہ کیمسٹری پڑھنے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ فزکس پڑھنے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ ستاروں کا علم جاننے سے کوئی مشرک ہو جاتا ہے؟ کون سمجھتا ہے کہ ذروں پر ریسرچ کرنے سے کوئی پاگل ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ پوری کائنات اسی اصول سے بنائی گئی ہے جو اصول انی نے بیان کیے، یعنی جب سولر سسٹم کو سمیٹا جائے گا تو ایٹم کا کلیجہ نظر آئے گا کہ جہاں الیکٹرون اور پروٹون نیوکلیس کے چاروں طرف روٹیٹ کر رہے ہیں تو کائنات پھیلتی ہے تو سولر سسٹم بنتا ہے، سولر سسٹم کو سمیٹا جاتا ہے تو ایک الیکٹرونک نظام بنتا ہے۔ بالکل مولا وہی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ نقطے میں ہے، یعنی حقیقتوں کو پھیلا دو تو کائنات بن جائے اور کائنات کو سمیٹ دو تو نقطہ۔